الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ سبق نمبر 4 ہے کس قسم کے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں۔ اس کے پارٹ 1 کے اندر ہم نے کچھ پانیوں کا تذکرہ پڑھا تھا۔ وہاں پر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر منجمد چیزیں، ٹھوس چیزیں پانی میں گر جائیں اور وہ پانی پر غالب آ جائیں تو تب بھی اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ ٹھوس چیزیں پانی پر غالب آ جائیں، اس سے کیا مراد ہے وہ ہم نے تفصیل آج کے سبق کے اندر پڑھنی ہے۔ اس سبق کے پڑھنے کے لیے آپ کو 2 چیزوں کا ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک ہے پانی کے اوصاف، اور دوسرے نمبر پر ہے پانی کی طبیعت۔ یہ 2 چیزیں پہلے سمجھ میں آئیں گی، پھر انشاءاللہ آج کا سبق سمجھ میں آئے گا۔ پانی کے 3 وصف ہیں، یہ 3 صفات ہیں جو پانی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ پہلی صفت ہے رنگ، پانی کا رنگ نہیں ہوتا۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں یہاں پہ۔ نمبر 1 رنگ، نمبر 2 بو، نمبر 3 ذائقہ۔ دیکھیں پانی کی 3 صفات ہیں۔ پہلے نمبر پر رنگ، پانی کا رنگ نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر ہے بو، پانی کی بو بھی نہیں ہوتی، نہ اس کی بدبو ہوتی ہے نہ اس کی خوشبو ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ٹیسٹ، پانی کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ اگر رنگ تبدیل ہو جائے یا بو تبدیل ہو جائے یا ٹیسٹ تبدیل ہو جائے تو ہم یہ کہیں گے کہ پانی کے اوصاف تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو بعض اوقات پانی کے اوصاف تبدیل ہو جائیں تو وہ پانی نہیں رہتا اور اس پانی سے وضو اور غسل نہیں کیا جاتا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی کے اوصاف تبدیل ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس پانی کو پانی ہی کہا جاتا ہے اور اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو یہ اس کے اندر تفصیل ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پانی کے اوصاف، اور دوسرے نمبر پر ہے پانی کی طبیعت۔ پانی کی طبیعت میں پہلے بتا چکا ہوں۔ اس کی طبیعت میں ایک ہے رقت، پانی پتلا ہوتا ہے، بہنے والا ہوتا ہے، سیراب کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ پانی کی طبیعت ہے۔ اب آپ یہاں پر یہ سمجھیں کہ پانی کے اندر جو چیز گری ہے وہ چیز ٹھوس ہے، وہ چیز لیکوڈ فارم کے اندر نہیں ہے بلکہ ٹھوس اور منجمد چیز ہے۔ تو پھر کب کہا جائے گا کہ یہ چیز پانی پر غالب آ جائے گی اور پانی سے وضو اور غسل جائز ہوگا، اور کب کہا جائے گا کہ جائز نہیں ہوگا؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ٹھوس چیز پانی پر غالب آ جائے تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ یہ بتایا بالغلبۃ فی مخالطۃ الجامدات باخراج الماء عن رقته وسیلانه۔ یہ بتایا کہ غلبے کا اعتبار جامد چیزوں کے مل جانے میں کس طرح کیا جائے گا؟ پانی کو نکال دینے کے ساتھ ہے اس کی رقت اور اس کی سیلان سے، پتلا ہونے سے اور اس کے بہنے کی حالت سے اگر پانی نکل جاتا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ اس پانی سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ مطلب 2 چیزیں تھیں نا، ایک تو پانی کے اوصاف تھے اور دوسری چیز تھی پانی کی طبیعت۔ اگر تو پانی کی طبیعت زائل ہو گئی ہے، ٹھوس چیز اس کے اندر ایسی ملی ہے کہ اس ٹھوس چیز کے ملنے کے ساتھ پانی اتنا گاڑھا ہو چکا ہے کہ بہتا نہیں ہے، اگر اس کو اعضاء کے اوپر رکھا جائے تو وہیں پر ہی ٹک جاتا ہے، بہہ کر نیچے نہیں گرتا، یا اسے سیراب کرنے کی کوشش کی جائے تو سیراب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایسی تبدیلی رونما ہو چکی ہے پانی میں ٹھوس چیز کے مل جانے کے ساتھ تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا غلبہ جامد چیزوں کے مل جانے میں کس طرح کیا جائے گا؟ غلبے کا اعتبار پانی کے رقت اور سیلان سے نکل جانے سے ہے کہ پانی اب رقیق نہیں رہا اور پانی اب بہنے والا نہیں رہا۔ ولا یضر تغییر اوصافہ کلھا، لیکن اگر ٹھوس چیز کے مل جانے سے پانی کے اوصاف تبدیل ہو چکے ہیں، مثال کے طور پہ زعفران، آپ کو معلوم ہے وہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے، زعفران ڈالا تھا اور اس زعفران ڈالنے کی وجہ سے پانی کا جو رنگ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، پانی کا جو ٹیسٹ تھا وہ بھی تبدیل ہو گیا، اور پانی سے اس کی خوشبو بھی آنی شروع ہو گئی، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب تک پانی کے اندر رقت اور سیلان ہے تب تک آپ اسے وضو اور غسل کر سکتے ہیں۔ یہی فرمایا کہ اس کے جو 3 اوصاف ہیں، رنگ، بو، ذائقہ، تینوں تبدیل ہو جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس پانی سے وضو اور غسل کرنا یہ جائز ہے۔ جیسا کہ زعفران ہے یا کوئی پھل اس کے اندر گر جاتا ہے یا درخت کے پتے گر جاتے ہیں تو جس کی وجہ سے اس کے اوصاف تبدیل ہو جاتے ہیں، تب بھی اس پانی سے وضو اور غسل جائز ہے،
لیکن اگر اس پانی کی طبیعت زائل ہو گئی ہے، رکت اور سیلان ختم ہو چکا ہے، تو پھر اس پانی سے وضو اور غسل جائز نہیں ہوگا۔ اگلے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے کہ پانی میں اگر لیکوڈ چیز گر جائے تو پھر اس سے وضو اور غسل کے بارے میں کیا تفصیل ہے۔